جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ انسان کا ایمان اللہ پر جتنا پختہ ہو جائے اس کو توکل کی نعمت اتنی ہی زیادہ نصیب ہوتی ہے، اور جتنا انسان اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے، اللہ سے تعلق میں کمزور ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر غیروں کا خوف چڑھتا رہتا ہے، کبھی کسی چیز سے ڈر جاتا ہے، کبھی کسی چیز سے ڈر جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، نہ بادشاہ کا خوف انہیں اللہ کی دعوت سے روک سکا، نہ باپ کی ناراضگی رکاوٹ بنی، نہ قوم کا آگ میں پھینکنا ان کے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی وسوسہ ڈال سکا۔ گر رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور معصوم بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاجرہ دامن پکڑ کر پوچھتی ہے، اس بے آباد جگہ پر چھوڑ کر جانے والے، یہ تھوڑی سی کھجوریں، یہ تھوڑا سا پانی ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ابراہیم خاموش ہے اور وہ سوال کر رہی ہے، اور بالآخر ان کی زبان سے نکلتا ہے، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ جائیں؟ کہتے ہیں ہاں، میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاجرہ کے ہاتھ سے ابراہیم کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور اللہ پر امید رکھتے ہوئے آواز لگاتی ہیں، جاؤ، جس اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا آپ کو حکم دیا ہے وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ امید ہے، یہ توکل ہے، یہ اللہ سے معرفت ہے، یہ اللہ سے محبت ہے، یہ ایمان کی قوت ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے، کوئی کائنات والا کچھ بھی کرنا چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ توحید نہ رہے، جب یہ ایمان نہ رہے، تو انسان کے دل کے اندر جب ایک خالق مالک اللہ کا تقوی اور خوف ختم ہونے لگے تو پھر ہزار چیز کا ڈر آ جاتا ہے۔ یہی بیماری کفار مکہ کو تھی، سابقہ امتوں کے کافروں کو تھی۔ اہل جاہلیت جب کسی لمبے سفر پر جاتے، کوئی اہم کام کرنے لگتے، اگر اللہ سے محبت ہوتی، اللہ سے تعلق ہوتا، تو وہ اللہ سے سوال کرتے، اللہ پر بھروسے کرتے، اللہ سے دعا مانگتے۔ وہ ایک پرندے کو اڑایا کرتے تھے، پرندہ دائیں طرف اڑ گیا، وہ سمجھتے یہ سفر بڑا اچھا ہے، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں خیر ہے، کامیابی ہے، برکت ہے۔ اور اگر پرندہ الٹی سائیڈ پہ اڑ جاتا، بائیں طرف کی پرواز لیتا، تو وہ اس کو منحوس جانتے، اس کو نامراد جانتے، ناکام جانتے، اور اپنے اس کام سے، اپنے اس سفر سے رک جاتے۔ یہ اہل جاہلیت کا شیوا۔ لیکن چونکہ ہم خاص طور پہ انڈیا پاکستان والے، جنوب آسیہ بر صغیر کے لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہمارے اندر عادات، خیالات، عقائد، ہماری زبان پہ جملے اکثر وہی ہیں جو ان کفار کے گھروں میں بیان ہوتے ہیں۔
وہ تو بت پرست قوم تھی جو فال لیتی تھی، پرندوں کو اڑاتی تھی، دائیں طرف اڑتا اچھا خیال کرتے کام جاری رکھتے، بائیں طرف اڑتا برا خیال کرتے رک جاتے۔ ہم میں سے کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں؟ نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی ہے، باہر نکلتا ہے سفر کے لیے، اچانک سامنے سے کالی بلی گزرتی ہے، منہ لٹکا کے واپس آ جاتا ہے۔ جی آپ تو فلاں جگہ جا رہے تھے، آپ کیوں آگے؟ کو جی مولوی صاحب کی دسی یہ کالی بلی ہے کو لنگ گئی، بلی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا، وہ آگے سے گزری۔ اور اگر کسی کے آگے سے بلی گزر جائے تو بس اس کا یہ سفر بڑا ہی پریشان کن ہوگا، بڑی مصیبتوں والا ہوگا۔ لہذا میں تو اس منحوس چیز کو دیکھ کر واپس آ گیا ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جس سے اس کی دل کی دوستی نہیں ہے، تھوڑی سی مخالفت ہو، صبح صبح مل جائے تو فوراً کہے گا اللہ ہی خیر کرے، سویرے سویرے دا منہ ویکھ لیا منحوس دا، پتہ نہیں دیر کی میں لگنا۔ حالانکہ تیرا دن کیسے گزرنا ہے یہ اللہ نے لکھ دیا، تجھے کیا تکلیف آنی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تجھے کیا خیر ملنی ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس کے لکھے ہوئے کو دنیا والے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن عام روٹین بلی گزر جائے، بی بی ناشتہ بنانے کے لیے چولہے میں بیٹھتی ہے، منڈیر پہ کوا آ کے بولنے لگ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے تو فوراً کہتی آج کچھ ہونے والا ہے، یہ کوا آ کے بیٹھا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کسی کی آنکھ ہلنے لگ جائے بڑا مشکل ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، آج کچھ ہوگا، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی دکھ ہوگا۔ آٹا گوندتے ہوئے کسی کے ہاتھ سے پیڑا نیچے گر گئے، کوئی مہمان آنے والا لگتا ہے، پیڑا گر گیا۔ یہ سارے وہی ہندوؤں والے جاہلوں والے جملے آج اہل ایمان اہل اسلام کلمہ گو مسلمانوں کے گھر کے اندر عام ہیں۔ اسلام ان تمام جملوں کا، ان عقائد کا، ان نظریات کا رد کرتا ہے، اس کو باطل قرار دیتا ہے، کیونکہ اسلام سب سے بنیادی چیز سکھا رہا ہے کہ نفع اور نقصان نہ پرندے میں ہے، نہ پرندے کے بولنے میں ہے، نہ آنکھ کے ہلنے میں ہے، نہ کسی اور چیز کے آوازے میں ہے۔ نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عز و جل کے علاوہ نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا۔ جب نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ایک جانور، ایک بلی، وہ آپ کے اوپر اتنی حاوی ہو جائے کہ آپ سفر کا ارادہ ہی تبدیل کر دو۔ الو کے بولنے کی آواز آپ کے گھر میں آ جائے اور سارا گھر کانپنے لگ جائے، آج بیری پر بیٹھا الو بول رہا تھا، ضرور کسی نہ کسی کی موت ہوگی، کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اور ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لاہور میں سڑک کے کنارے طوطا لے کر بیٹھے ہوئے، طوطا لے کر بیٹھے ہوئے اور پڑیے پرچیے ان کے پاس پڑی ہوئی، سفر پہ جانے سے پہلے وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جناب ذرا بتائیے یہ فال نکالیے، اور وہ خبیث بھی اسلامی فال نامے کا بورڈ لگا کر بیٹھا ہوا، جس کو نہ فجر کی نماز نصیب، جس کو نہ ظہر کی نماز نصیب، جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں، جس کا چہرہ محمدی نہیں، اسلامی فال نامہ اور ایک پہاڑی طوطا اس نے رکھا ہوا ہے، 8-10 پڑیے نکال کے رکھی ہوئی۔ میں نے یہ سفر کرنا ہے جی، کیسا رہے گا؟ وہ طوطے کو اشارہ کرتا ہے، سرکس کا سکھایا ہوا پرندہ، وہ چھلانگ مارتا ہے، نیچے اترتا ہے، چونچ میں سے ایک پرچی اٹھاتا ہے، اس کو پکڑاتا ہے، وہ اس کو کھول کے پڑھ دیتا ہے۔ وہ کہہ دے کہ آپ کا یہ سفر اچھا ہے، بقول طوطا صاحب کے مان لے گا۔ وہ کہہ دے کہ آپ کی یہ شادی کا مہینہ جو طے ہوا ہے اچھا ہے، اس طوطے نے آپ کی یہ فال نکال لی ہے، مان لے گا۔ اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں۔ مومن کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سے مشورہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے پھر اللہ اسے کافی ہے۔ وہی ہندوؤں کے طرز، وہی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی باتیں، پرندوں سے فال نکالنا، پرندوں کو منحوس سمجھنا، ان کی چونچ میں دبے ہوئی پرچی کے اندر اپنی ساری قسمت رکھنا۔ اور ایسا کئی بار ہوا ہے،
ایک فال والے کے پاس ایک مسلمان مواحد گیا اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ جی میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیے، میری فال نکلوائیے، میری شادی کب ہوگی؟ اس نے دیکھی کہ آپ کی لکیریں یہ کہتی ہیں، آپ کا ہاتھ یہ کہتا ہے، یہ طوطے نے جو پرچی اٹھائی ہے اس پہ یہ لکھا ہے کہ ابھی کچھ سال کے اندر اندر آپ کی شادی کا اندازہ ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی ایمان، میرے تو 4 پتر بھی نے، تو بھی سال لیٹ بتا رہا ہے مجھے۔ صرف یہ کھانے کے ڈھونگ، بد عقیدگی، جب پبلک میں، عوام میں اللہ سے تعلق اتنا ٹوٹا ہوا ہے تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، ان کی عزت، ان کے مال پر ڈاکے ڈالنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے طریقے پہ چلتے ہوئے آج کے دور کے جاہلوں نے وہی طریقے استعمال کیے ہوئے۔ اس دور کے اندر بھی پرندوں کو اڑا کر ان سے فال لی جاتی تھی، آج طوطے کو پنجرے سے باہر رکھ کر اس کی چونچ میں دبی ہوئی پرچی سے فال لی جاتی ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، مالک عز و جل کیا بتا رہا ہے۔ آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے مالک فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ۔ آل فرعون کو کوئی بھلائی ملتی، کوئی خیر ملتی، ان کے ساتھ ماجرا کوئی اچھا ہوتا، وہ کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، یہ جو کچھ ملا ہے ہماری محنتوں کا پھل ہے، ہم اس کے حقدار ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اور اگر کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی تو فوراً کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ بدشگونی کی بیماری، یہ منحوس سمجھنے کی بیماری، یہ نحوست کی باتیں اس دور کے ظالموں اور جاہلوں کی، اگر کوئی بھلائی مل جاتی تو اپنی طرف اشارہ کرتے کہ ہم تو اس کے حقدار تھے، ہمیں یہ ملنی ہی چاہیے تھی، لیکن اگر کوئی پریشانی، غم، دکھ آتا تو فوراً کہتے یہ موسیٰ اور موسیٰ کے جو ساتھی ہیں ان کی نحوست ہم پہ پڑی ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے۔ رزق آسان ہو جاتا تو محنت کا پھل قرار دیتے، قحط سالی ہو جاتی تو نحوست کی نسبت کرتے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی طرف۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ جب ان منافقین کو غنیمت کی صورت میں کوئی مال مل جائے، کوئی فائدہ ہو جائے تو فوراً کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، یہ انعام ملا ہے، یہ غنیمت کا مال ملا ہے، یہ بھلائی اور یہ نیکی ملی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ۔ اور اگر کوئی پریشانی والی بات، بدحالی والی بات ہوتی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ آپ کی طرف سے ہوا ہے۔ مالک عز و جل فرماتا ہے کل من عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کل من عند اللہ، یہ مصیبت آئے، بھلائی آئے، خیر آئے، برکت آئے، رزق میں آسانی ہو یا رزق میں تنگی ہو، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے، نہ اس میں کسی کی نحوست کا دخل ہے، نہ اس کے اندر اگر نحوست ہے، بیماری ہے، برائی ہے، وہ تمہارے بد عقیدے، وہ تمہارے شرک کی نحوست، وہ کفر کی نحوست ہے۔ رسولوں کی دعوت تو تمہارے لیے خیر کی دعوت ہے، وہ تو تمہیں بلاتے ہیں جہنم سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ اور کفار کا طریقہ کیا ہے؟ قالوا انا تطیرنا بکم، رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو منحوس جانتے ہیں، ہم پر جو پریشانی آتی ہے، اہل جاہلیت کے لوگ، کفر و شرک کی ملت والے لوگ اپنے رسولوں کو جواب دے رہے ہیں، ہم پر جو پریشانی آتی ہے وہ تمہاری نحوست کی وجہ سے آتی ہے۔